یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے سیرت انسائکلوپیڈیا لولو مکنون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی کا 7واں حصہ باب نمبر 7 پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار اور فطرت و مزاج کے لحاظ سے اکمل ترین انسان اور نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و اشرف نسب کے حامل تھے. آپ کے نسب کی فضیلت میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا اور کنانہ سے قریش کو چنا. قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور بنی ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا. امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرتہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن موعد بن عدنان. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و سنت میں عدنان تک نسب مبارک ذکر کرنے کے بعد فرمایا: عدنان سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب صحیح طور پر محفوظ نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عدنان تک نسب ذکر کرنے کے بعد فرمایا: جہاں عدنان تک نسب صحیح طور پر معلوم ہے، اس پر علماء و ماہرین نسب کا اتفاق ہے اور کسی بات میں بھی اختلاف نہیں ہے. جبکہ عدنان سے اوپر معاملہ مختلف ہے.
علماء نسب کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عدنان اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر دنیائے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو شیطان سے بچنے کے طریقے بتائے، کفر، شرک، بدعت، معصیت، جہالت، خوف اور حزن سے محفوظ رہنے کے سلیقے سکھائے، اور اللہ رب العزت کی بندگی سے روشناس کرا کر قافلہ انسانیت کو فلاح و کامیابی کی صراط مستقیم پر ڈال دیا۔ اس اعتبار سے آپ تا ابد پورے عالم انسانیت کے محسن اعظم ہیں، اور آپ کی پیدائش تاریخ کائنات کا انتہائی مبارک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ پیدائش کا سال۔ اب ہم معزز سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کس سال پیدا ہوئے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہم عمر ایک صحابی قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل فنحن لیدان، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ اس جملے میں عام الفیل کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ الفاظ گورنر یمن ابرہہ حبشی کے اس اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اس کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے تھے۔ اس زبردست واقعے کو اہل مکہ نے اپنے لیے ایک طرح کا کیلنڈر بنا لیا۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل بمطابق 571 میں پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ اس کے خلاف جس نے بھی جو رائے ظاہر کی ہے اس کی بنیاد محض ظن و تخمین اور اندازے پر ہے۔ مشہور بات یہی ہے کہ آپ فیل والے واقعے سے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھیوں والے عیسائی اہل کتاب تھے، ان کا دین اس وقت کے اہل مکہ سے بہتر تھا، اس لیے کہ اہل مکہ بتوں کے پجاری تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مقابلے میں ان کی ایسی بے مثال مدد فرمائی جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ واقعہ اس شہر سے مبعوث ہونے والے نبی کے ظہور کی نشانی اور اس محترم شہر کی زبردست عظمت و فضیلت کے اظہار کا ذریعہ بن گیا۔ پیدائش کا مہینہ۔ معزز سامعین، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت کی پیدائش کا مہینہ کون سا ہے۔ اس بارے میں مورخین میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ رمضان میں پیدا ہوئے، بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے آپ محرم میں پیدا ہوئے، بعض کی رائے ہے کہ آپ سفر میں پیدا ہوئے۔ جمہور علماء کے نزدیک آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سقہ علماء کا اسی مہینے پر اتفاق ہے۔ پیدائش کا دن۔ اس بات پر بھی تمام مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ ابو قتادہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم ولدت فیہ و یوم اموت فیہ، میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری وفات ہوگی۔
اب ہم تاریخ پیدائش کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ روایت بلا سند ہے، اس لیے قابل اعتماد نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی شیبہ کی سند سے حضرت جابر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ اس کی سند بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقتاً یہ منتقع ہے۔ اس کی وضاحت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی کی ہے۔ بعض نے 2 ربیع الاول، بعض نے 8، بعض نے 9، بعض نے 10، بعض نے 17 اور بعض نے 18 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش بتایا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ قطب الدین قسطلانی کہتے ہیں اکثر محدثین نے یہی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہی ہے۔ ابن عباس اور جیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی قول منسوب ہے۔ حمیدی اور ان کے شیخ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ امام قضائی نے اہل میقات سے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے محمد بن جیر بن مطعم کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور محمد بن جبیر نے یہ قول اپنے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔ محمد بن جبیر نسب اور تاریخ عرب کے ماہر تھے۔ مصر کے مشہور ہیئت دان محمود پاشا فلکی نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اسی تاریخ کو پیر کا دن بنتا ہے۔ اس دن اپریل کی 20 تاریخ تھی اور سن 571 عیسوی تھا۔ ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1043 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت سورج گرہن ہوا تھا۔ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 63واں سال تھا۔ ریاضی کے قاعدے کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 ہجری کا گرہن 7 جنوری 632 کو صبح 8:30 پر لگا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری سال کے حساب سے 63 برس پیچھے ہٹیں تو آپ کی پیدائش کا سال 571 بنتا ہے، جس میں از روئے قواعد ہیئت ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل 571 عیسوی کے مطابق تھی۔ اس میں شک نہیں کہ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس امر پر اکثر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا اور 8 سے لے کر 12 تک کے دوران کی تاریخ تھی۔ ربیع الاول کی ان مذکورہ تاریخوں میں پیر کا دن 9 تاریخ ہی کو آتا ہے۔ ان وجوہ کی بنیاد پر تاریخ ولادت قطعی طور پر 20 اپریل 571 عیسوی تھی۔ گریگورین اور جولین تقویم کے حساب کے مختلف ہونے کی وجہ سے بعض کتابوں میں 20 اپریل کی بجائے 22 اپریل ہے۔ جولین کیلنڈر 46 قبل مسیح میں گائس جولیس سیریز کے عہد حکومت میں متعارف کروایا گیا۔ 1582 عیسوی تک عیسائی دنیا میں اسی پر عمل ہوتا رہا۔ پھر 1582 عیسوی میں پوپ گریگوری 16 نے ایک نیا کیلنڈر متعارف کروایا جو اسی کے نام سے منسوب ہو کر گریگورین کیلنڈر کہلایا۔ جائے پیدائش مکہ مکرمہ۔ تاریخ پیدائش کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جائے پیدائش میں کیا اختلاف ہے اور اصل میں جائے پیدائش کون سی ہے۔ جمہور اہل علم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ میں کس جگہ پیدا ہوئے، اس بارے میں 4 اقوال معروف ہیں۔ ان چاروں اقوال میں آپ کی جائے پیدائش جداگانہ بتائی گئی ہے۔ ان چاروں مقامات کے نام یہ ہیں: شعب بنی ہاشم، شعب ابی طالب، ردم مکہ میں بنو جمعہ کا محلہ، اسفان
اور نمبر 4 والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر ہاشم بن عبد المناف کا تھا۔ بعد میں یہ گھر عبد المطلب کے حصے میں آیا۔ عبد المطلب نے یہ گھر اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ گھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کی ملکیت بن گیا اور یہیں آپ پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ مکہ میں واقع اس گھر میں پیدا ہوئے جو ہجرت کے بعد ابو طالب کے بیٹوں عقیل اور طالب کی ملکیت میں آ گیا تھا۔ بعد ازاں عقیل نے یہ گھر فروخت کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ واقعی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ گھر عقیل کے بعد ان کی اولاد کی ملکیت بن گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں نے یہ گھر حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ 1,00,000 دینار کے عوض بیچ دیا۔ راج بات بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں واقع اسی گھر میں پیدا ہوئے جو آپ کے والد گرامی کی ملکیت میں تھا، اور بعد میں حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف نے خرید لیا تھا۔ ڈاکٹر ابو شہبہ محمد بن محمد کہتے ہیں کہ حجاج کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے اس گھر کو اپنے مکان میں ضم کر لیا۔ اس مکان کا نام بیضہ تھا۔ پھر یہ گھر مدت تک اسی طرح رہا۔ جب 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران بنت عطا رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مکہ آئیں تو انہوں نے اسے خرید لیا، پھر اس جگہ مسجد بنا دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ گھر ہارون کی والدہ نے نہیں بلکہ ان کی بیوی زبیدہ بنت جعفر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے خریدا تھا اور اسی جگہ مسجد بنائی تھی۔ جائے پیدائش مکہ مکرمہ کے بعد اب ہم جناب عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح اور آمنہ کا خواب اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب نسبتاً اپنے بھائیوں کے اپنے والد عبد المطلب کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ جب عبداللہ بن عبد المطلب نظر کی وجہ سے ذبح ہونے سے بچ گئے اور ان کی جگہ عبد المطلب نے 100 اونٹ بطور فدیہ دے دیے تو ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب سے کر دی، جو کہ مکہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ عالی نسب خاتون تھیں۔ شکم مادر میں استقرار رحم کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو داعی اجل کا پیغام آ پہنچا، چنانچہ انہیں اپنے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں مدینہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی سوائے اس مبارک وجود کے جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ گویا تقدیر زبان حال سے عبداللہ بن عبد المطلب سے کہہ رہی تھی تیری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا ہے، تیری پیدا ہونے والی اولاد کی تربیت و پرورش خود ذات الہی اپنی حکمت و رحمت کے ساتھ فرمائے گی تاکہ عالم بشریت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لایا جا سکے۔ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے امور کا نقطۂ آغاز نہ تھا بلکہ بہت سے دیگر امور بھی تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی نبوت کا نقطۂ آغاز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا انا دعوت آبی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ورأت امی انہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام۔ میں اپنے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس حدیث کے مفہوم کو یوں منظوم کیا ہے، ہوئی
پہلو آمنہ سے وعدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا، دعائے ابراہیم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعائے ابراہیم ہونا اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ بشارت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیْکُم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب توریت کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، کے بارے میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل کے وقت اس نور کا نکلنا اس نور کی جانب اشارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور جس سے روئے زمین کے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور اس خطہ ارضی سے شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین بلاد و شام میں مضبوط ہوگا۔ صحیح احادیث کے مطابق آخری زمانے میں شام کا علاقہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوگا، اور یہیں دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے نقصان پہنچا سکیں گے، نہ ان کی مخالفت کرنے والے، جہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے۔ صحیح بخاری ہی میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وَهُمْ بِالشام، اور وہ شام کے علاقے میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد